اللہ نے جناب یونس علیہ السلام کے لیے کون سا درخت اگایا اور کیوں؟ کیا بیماری اور کمزوری بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول سکتی ہے؟ کن چار نبیوں کے لیے اللہ نے پانی کے ذریعے سے خاص حفاظت فرمائی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 145 سے 148 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ پھر ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا اور وہ تھوڑی ہی دیر میں بیمار نڈھال ہو گئے تھے، اور ہم نے ان پر سائے کے لیے ایک کدو کا درخت اگا دیا، اور اس کے بعد ہم نے 1,00,000 بلکہ ایک حساب سے زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ پھر ہم نے بھی ایک خاص وقت تک ان کو چین سے رکھا۔ خوبصورت تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے ان آیات میں موجودہ نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ نبازہ کا معنی ہے پھینکنا، اور عرا کا معنی ہے بنا پودوں والی زمین۔ شجر پیڑ کو بھی کہا جاتا ہے اور جھاڑ کو بھی۔ یقطین کا معنی ہے کدو، جس کا پتا زخموں کے علاج اور کیڑے بھگانے میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض جگہ عدد پر خاص توجہ دی گئی ہے، جیسے ولیال عشر یعنی 10 راتیں نہ کم نہ زیادہ۔ کبھی کبھی عدد سے مراد کثرت یعنی زیادتی ہوتی ہے، جیسے لو یعمر 1000 سنہ سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ بعض یہودی یہ چاہتے تھے کہ 1000 سال زندہ رہیں، اور یہاں 1000 سے مراد کثرت یعنی زیادتی ہے۔ اور کبھی کبھی قرآن مجید میں عدد تقریبی ہوتی ہے، جیسے یہی آیت جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے، جناب یونس کی قوم میں 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمی تھے، 100,000 او یزیدون۔ امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ حضرت یونس کچھ دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، ان کے بال گر گئے تھے اور چمڑی نازک ہو گئی تھی۔ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو کدو کے پتے کو چوستے تھے اور اس کے سائے میں رہتے تھے۔ تفسیر قمی، تفسیر نور الثقلین۔ اللہ نے 4 نبیوں کی حفاظت کی، جناب موسیٰ اور یوسف کو پانی کے پاس، جناب نوح کو پانی کے اوپر اور جناب یونس کو پانی کے نیچے۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ صافات کی ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ملامت کرنا محبت میں رکاوٹ نہ بنے۔ جناب یونس کو ملامت اور تنبیہ کیا گیا، لیکن پھر بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوئی۔ نمبر 2، جڑی بوٹیوں کی ادویات کو نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 3، ہریالی سے خالی زمین العرا میں کدو اگانا اللہ کی قدرت اور مدد کی علامت ہے۔ نمبر 4، مینجمنٹ میں قوتوں کو ضائع کرنے سے بہتر ہے ان کو دوبارہ بنائیں اور استعمال کریں۔ نمبر 5، انبیاء کی بعثت کا دائرہ اللہ کے انتخاب اور حکم سے ہوتا ہے۔ کچھ تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اور کچھ کسی خاص علاقے کے لیے۔ نمبر 6، جناب یونس کی دعا اور تسبیح ان پر اللہ کے لطف اور مدد کا سبب بنی۔ نمبر 7، فرار کرنا واپس نہ لوٹنے کی دلیل نہیں ہے۔ جناب یونس نے فرار کیا لیکن اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور اپنی رسالت کو نبھایا۔ جی ہاں، کبھی کبھی انسان ناراض ہو جاتا ہے، استعفا دے دیتا ہے یا اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھے کہ مصلحت ہے تو فوراً پلٹ جانا چاہیے۔
نمبر 8، پچھلی بات پر توبہ کرنا مستقبل میں کامیابی کا راستہ ہے۔ جناب یونس کی قوم نے توبہ کر لی تو اللہ نے اپنا غضب اٹھا لیا اور انہیں کامیاب کر دیا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو بہت بیمار اور کمزور تھے، تو اللہ نے آپ کے لیے ایک خاص درخت کدو کا اگایا، اور یہی بیماری سبب بنی کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک خاص درخت اگایا اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، اور اللہ نے جناب موسیٰ کو پانی کے پاس، جناب یوسف کو کنویں کے اندر، جناب نوح کو طوفان کے اوپر، اور جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پانی کے نیچے محفوظ رکھا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔